کینسر ہو نا کسی بندے کو تو شعاؤں کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں. اگر جسمانی بیماریوں کا علاج شعاؤں کے ذریعے سے ممکن ہے تو روحانی بیماریوں کا علاج پھر اس سے کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے اللہ والوں کی صحبت چند منٹ کی بھی ہو اس کی اپنی برکات ہوتی ہیں. ان دو طریقوں سے انسان کا دل، اس کی نجاست ختم ہوتی ہے اور دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے. اکثر سالکین کو یہ دیکھا کہ وہ اذکار کرتے تو ہیں مگر کم کرتے ہیں، زیادہ ذکر نہیں کرتے، اور اس کوتاہی کی وجہ سے پھر کئی سال لگے رہتے ہیں مگر مقصود حاصل نہیں ہوتا. مقصود حاصل تو تب ہوگا کہ جب مقدار پوری ہوگی. اب 5 منٹ کا مراقبہ کبھی کیا کبھی نہ کیا، اور جی حضرت تسبیحات تو ہو جاتی ہیں مراقبہ نہیں ہوتا. بھئی تسبیحات تو وٹامن کی مانند تھیں. جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر اس کو 2 طرح کی دوائی دیتا ہے. ایک اینٹی بایوٹک دیتا ہے کہ جس سے اس کا بخار اترے، اور دوسرا وٹامن وغیرہ دیتا ہے تاکہ اس بندے کے کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے، یا درد کی دوائی دیتا ہے تاکہ درد نہ محسوس ہو. اب ایک بندہ درد کی دوائی بھی کھا لے، وٹامن بھی کھا لے اور اینٹی بایوٹک نہ کھائے، اس کی تو بخار کبھی نہیں اتر سکتا. اسی طرح ہم اگر تسبیحات کر لیں گے، چاہے درود شریف کی ہیں یا استغفار کی ہیں، اور مراقبہ نہیں کریں گے تو دل کی کیفیت نہیں سنورے گی. ان تسبیحات سے یقیناً ثواب ملتا ہے، یہ بڑے عظیم اعمال ہیں درود شریف پڑھنا یا استغفار پڑھنا، لیکن دل کی صفائی کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے. سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے. تو جو انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تب اس کا دل منور ہوگا، دل اس کا صاف ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں ذکر کثیر کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ دل کی ظلمت دور ہوگی. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی لوہے کے ٹکڑے پر زنگ زیادہ لگا ہوا ہو نا تو پھر اس کے اوپر ریگ مال بھی خوب لگانا پڑتا ہے. ایک آدھ دفعہ ریگ مال پھیرنے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. انسان کا دل بھی اسی طرح گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کیوں نہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا. تو گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ اگر زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے پھر محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، ریگ مال بھی خوب لگانا پڑتا ہے. عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں جو برتن زیادہ میلا ہو وہ ایک دفعہ پانی میں دھونے سے صاف نہیں ہوتا، اس کو 2 3 دفعہ دھونا پڑتا ہے، بلکہ اس کو مانجنا پڑتا ہے اچھی طرح، تب جا کے برتن صاف ہوتا ہے. اسی طرح دل کے برتن کو بھی اگر ہم صاف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی. دل ہم داغ داغ شو پمبا کجا کجا نے ہم، یہ دل تو سارا داغ ہی داغ بن گیا، اس پر مرہم کہاں ہم رکھیں. ویسے انسان سوچتا ہے کہ جی میرا دل تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو صاف کرنے لگتا ہے نا سمجھ تب لگتی ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. مصحفی ہم تو سمجھتے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. یہ تو جب کریں گے تب پتہ چلے گا کہ دل میں کتنے داغ لگے ہیں اور کتنی جگہوں پہ زخم لگے ہیں. اب ان کو سینے کی اور صاف کرنے کی ضرورت ہے. تو ذکر کی کثرت نہ ہونا ہماری رکاوٹ بنیادی ہوتی ہے. یعنی اکثر سالکین میں جو چیز کمی نظر آتی ہے نا، تعلق بھی رکھتے ہیں، عقائد بھی ٹھیک ہوتے ہیں، آتے جاتے بھی ہیں، مگر معمولات پابندی سے نہیں کرتے ہیں تو تھوڑا کرتے ہیں، اور اس کوتاہی کی وجہ سے دل صاف نہیں ہوتا. وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شمع جلتی ہے دل میں وہ نہیں جل پاتی. پھر کہتے ہیں جی کہ اتنے سال گزر گئے، اور بعض تو احباب عجیب، حضرت بس میں آیا ہوں اور ارادہ تو میرا تھا کہ میں کئی مشائخ کے پاس گیا، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں. یعنی احسان بھی چڑھاتے ہیں.
کہ میں نے اوروں سے بیعت ہونے کے بجائے آپ سے بیعت کی ہے. تو حضرت بس میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کا دامن پکڑا ہے, بس ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں, آپ ہی نے کچھ کرنا ہے. اور کئی دفعہ آئیں گے اور کہیں گے کہ حضرت بس میں کیا کروں, میں تو کمزور ہوں, مجھ سے تو کچھ نہیں ہونا اور معاملات بھی نہیں ہوتے, بس آپ کوئی دعا کر دیجئے, کوئی توجہ کر دیجئے تاکہ میرا کام بن جائے. یعنی شروع سے ہی نیت لے کے آتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. اور بعض اوقات آ کے کہتے ہیں حضرت وہ بیوی بھی نہیں مانتی, اس کے لیے بھی کوئی تعویذ دے دیں تاکہ وہ فرمانبردار ہو جائے, اور ذکر اذکار کے لیے فرصت نہیں ملتی, بس آپ ہی نے کچھ کرنا ہے, حضرت کچھ توجہ کر دیجئے. یعنی شیخ کے ذمہ کام لگاتے ہیں کہ آپ ہی کریں جو کرنا ہے. اور بعض اوقات تو آتے ہیں اور ملتے ہیں اور پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ویسے مجھے جلدی واپس بھی جانا ہے, لیکن میں نے کہا نہیں میں مل کے آتا ہوں, تو اس لیے ٹائم میرے پاس کم ہے, بس آپ ہی کوئی توجہ کر دیں اور مجھے جلدی واپس جانا ہے. اب اگر محنت کرنے والوں کا یہ حال ہو کہ جلدی واپس جانا ہے, تو بتائیں پھر دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی بیماریوں کو صحیح بیماری ہی نہیں سمجھتے, اس کے گھمبیر پن کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بری بیماری ہے, مہلک بیماری ہے, اور ہمیں اس سے نجات پا کے رہنا ہے. تو ذکر کی کثرت کریں گے تو دل منور ہوگا اور اللہ تعالیٰ دل کو نرم کر دیں گے. ذکر کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے. جتنا ذکر زیادہ کریں گے اتنا ذات کی محبت زیادہ آئے گی. یہ اصول یاد رکھیں کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. آپ کسی چیز کا زیادہ ذکر شروع کر دیں, آپ کے دل میں اس کی محبت آنی شروع ہو جائے گی. ابھی آپ بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ شروع کر دیں, ونیلا فلیور ایسی ہوتی ہے, فلاں ایسی, تو تھوڑی دیر کے بعد بہت سارے نوجوانوں کا دل چاہے گا کہ ہم یہ فلیور کی آئس کریم کھا ہی لیتے. تو تذکرے سے محبت آتی ہے. یہ شریعت کا حسن ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ کوئی عورت اپنے میاں کے سامنے کسی غیر عورت کا تذکرہ مت کرے. کیوں؟ کہ تذکرہ کرنے سے دل کے اندر تعلق جڑ جاتا ہے. یہ حسن ہے شریعت کا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اور دل ہمارا اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے گا. چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب تمثیل لکھی ہے. ملکہ بلقیس کے بارے میں قرآن پاک میں آیت ہے کہ اس نے اپنے امراء سے جب مشورہ کیا تھا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے تو اب اس کے جواب میں کیا کروں, تو سب نے کہا تھا کہ جو آپ قدم اٹھائیں گی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. وہ سمجھدار تھی, اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, کہ جب بادشاہ کسی قریہ میں بستی میں داخل ہوتے ہیں, افسدوها, وہ اس میں فساد مچا دیتے ہیں, وجعلوا اعزت اہلها اذلہ, اور دنیا اور جو لوگ اس کے اندر معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. یہ تو ظاہری معنی ہیں اس آیت کے. تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عجیب تمثیل ہے. اگر ہم بستی سے مراد دل کی بستی لے لیں اور مالک الملک کا نام لے لیں ملوک سے مراد, تو ترجمہ پھر یوں بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, جب اللہ تعالی کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے, افسدوها, وہ انقلاب مچا دیتا ہے, وجعلوا اعزت اہلها اذلہ, اور دنیا جو دل میں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نام انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل کو بھر دیتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ ہی کی یاد ہے. اللہ نے پیدا جو کیا عبادت کے لیے, تو عبادت کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے. تو اصل مقصود اللہ کی یاد ہے, اسی سے یہ دنیا قائم ہے. اور دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے, جو بھی زندہ چیز ہے وہ ذکر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو ہم نہیں سمجھ سکتے
لیکن ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ بھی ہوا، امریکہ میں ایک ایسی ریاست میں جانے کا موقع ملا جہاں کوئی 15-20 پاکستانی ڈاکٹر ایک ہی جگہ رہتے تھے، تو ایک ہفتہ ان کے یہاں قیام تھا۔ ان میں سے ایک صاحب جو تھے وہ دل کے اسپیشلسٹ تھے، قدرتاً انہی کے یہاں قیام تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ہماری روحانی بیماریوں کا علاج تو ہمیں بتا دیا، اب میں آپ کو صبح ہاسپٹل لے جاؤں گا اور آپ کے دل کو میں چیک کروں گا۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، چنانچہ وقت تھا ہم اس کے ساتھ ہاسپٹل چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں جا کے وہاں ایک کمرے میں مشین کے آگے لٹا لیا اور دل کو چیک کرنا شروع کیا۔ ایکو کارڈیوگرام اس کو کہتے ہیں۔ وہ دل کی تصویر آ جاتی ہے اور دل کی رگوں میں کیسے خون جا رہا ہے اور آ رہا ہے اس کی پوری تفصیل اس کے اندر ہوتی ہے۔ جب انہوں نے اسکرین پہ دکھایا تو مجھے کہنے لگے دیکھیں یہاں سے خون جا رہا ہے اور یہاں سے خون آ رہا ہے اور اتنی مقدار سے جا رہا ہے اور آپ کی شریانیں اس وقت ٹھیک ہیں اور 80% کام کر رہی ہیں 100 کی بجائے۔ تو اس عمر میں 80% بہت اچھی چیز تھی۔ کہنے لگے جی میں بہت مطمئن ہوں آپ کے دل کی کیفیت سے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو آپ کے دل کی آواز سناؤں؟ کیا سنائیں؟ تو انہوں نے ایک بٹن آن کیا، جیسے ہی بٹن آن کیا تو آواز آنے لگ گئی، جیسے دل جو ہے وہ خون کو پمپ کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا جی کہ ہماری میڈیکل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دل جب خون کو پمپ کرتا ہے نا تو لب ڈب کی آواز آتی ہے، لب ڈب یہ آواز آتی ہے۔ اس کو ہم نے بھی سنا، لیکن قدرتاً میرا ذہن دوسری طرف گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اصل وجہ یہ تھی کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ دل کی آواز کو سنتے ہیں تو ان کو لب ڈب نظر آتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، مجھے تو یہ کچھ اور آواز نظر آتی ہے۔ تو وہ غور سے مجھے دیکھ لگے، حضرت کون سی آواز؟ میں نے کہا یہ تو دل لب ڈب نہیں کر رہا، یہ تو رب 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 کر رہا ہے۔ جب اس کو یہ کہا تو وہ بڑے حیران ہوئے، پھر کہنے لگے اچھا اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے غور سے اس کو دیکھا اور پھر کہنے لگے حضرت رب رب کی آواز بالکل اس کے زیادہ قریب ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ واقعی انسان کا دل جو خون پمپ کر رہا ہوتا ہے وہ آواز رب رب کی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا آج مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اگر ہر زیرو کا دل جو خون پمپ کرتا ہے اس کی آواز رب رب پکار رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ جتنی زیرو دنیا کے اندر ہیں سب کے جسم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرما دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ تو واقعی بات ایسی ہے کہ ہمارا جسم اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، باقی ہم خود اللہ کا ذکر کریں تو پھر کامل جسم اللہ کا ذکر کرے گا، ورنہ آدھا تو کر ہی رہا ہوتا ہے اور باقی آدھا غافل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اس کے اثرات ہمارے دلوں پر مرتب ہوں۔ چنانچہ انسان کا یہ جو ذکر ہے یہ انسان کے لیے جان کی مانند ہے، روحانی جان کی مانند ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے اور اس کی جو ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا انسان زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا شخص وہ مردہ کی مانند ہے۔ تو یہ روحانی زندہ اور روحانی مردہ ہے گویا۔ دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ذکر کرنے والا انسان زندہ کی مانند اور ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ کی مانند ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بہت پیاری مثال سے بات سمجھائی کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور خشک ہو جاتے ہیں، اگر اس وقت درمیان میں ایک بالکل سرسبز درخت ہو تو وہ کتنا حسین اور اچھا لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاکر اللہ فی الغافلین کالذی یقاتل عن الفارین، کہ اللہ کا ذکر کرنے والا غافلین میں بیٹھ کر وہ ایسے ہے جیسے کہ
فرار ہونے والوں سے قتال کرنے والا شخص ہوتا ہے. وَذَاكِرُ اللَّهَ فِي الْغَافِلِينَ كَالشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ فِي وَسْطِ الشَّجَرِ الَّذِي تُحَاطُ وَرَقَةٌ مِّنَ الصَّرِيدِ. جیسے خزاں کے موسم میں بے برگ و بار درختوں کے درمیان سرسبز درخت ہوتا ہے، اس طرح غافل لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ذکر کرنے والا انسان اللہ کی نظر میں یوں حسین اور اچھا معلوم ہوتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما صید سید ولا عضدت عضات ولا قطعت وشیجت الا بقلت التسبیح. کوئی شکار یعنی پرندہ شکار نہیں ہوتا اور کوئی ٹہنی نہیں ٹوٹتی مگر یہ کہ تسبیح کی قلت کی وجہ سے، یعنی وہ تسبیح جب کم کرتے ہیں پھر شکار ہو جاتے ہیں. اللہ کی شان دیکھیے کہ پرندے جب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کوئی ان کو شکار نہیں کر سکتا. جب ذکر میں کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کو گویا موت دے دی جاتی ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ما اخذ طائر ولا حوت الا بتضییع التسبیح. کوئی پرندہ نہیں پکڑا جاتا، کوئی مچھلی نہیں پکڑی جاتی مگر جب وہ تسبیح کو ضائع کرتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کم کرتی ہے، اس وقت اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. انس رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں آجال البہائم کلھا وخشاش الارض فی التسبیح، کہ جو بہائم ہیں، جانور ہیں، ان کی جو زندگیاں ہیں اس کا تعلق ان کی تسبیح کے ساتھ ہے، اور جو زمین کے کیڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کا تعلق بھی زندگی کا ان کی تسبیح کے ساتھ ہے. اگر وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں تو زندگی لمبی رہتی ہے، جب ذکر میں کمی کرتے ہیں فَإِذَا انْقَضَى تَسْبِيحُهَا قَبَضَ اللَّهُ أَرْوَاحُهَا. جب تسبیح چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی روحوں کو قبض کروا دیتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں یزید بن مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا لا یصاد شیء من الطیر والحیتان الا بما یضیع من تسبیح اللہ، کہ جب کوئی پرندہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو کم کرتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، پھر اس پرندے کا شکار کیا جاتا ہے، یا مچھلی ضائع کر دیتی ہے تب مچھلی کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردہ کی مانند ہے. اسی لیے یہ پوری کائنات، اس میں جب تک اللہ رب العزت کا نام رہے گا یہ کائنات اس وقت تک سلامت رہے گی، اور جب یہ اللہ کا نام سے محروم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں. اتنی بڑی مصیبت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی بندے کو سنو کہ وہ میرا نام لے رہا ہے تو اس نام کو سننے کے بعد سور کو پھونکنے میں 40 سال کی تاخیر کر دینا. تو ایک دفعہ اللہ کا نام لینا قیامت جیسی مصیبت کو اگر 40 سال ٹال دیتا ہے تو جو بندہ روزانہ ہر وقت اللہ کا نام لے گا اللہ اس سے دنیا کی مصیبتوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے. آج ہم تعویذوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں اصل میں سمجھ نہیں آتی کہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنائیں اور جو اذکار ہیں ان کو کریں، اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں سے بچائیں گے. مغیر الاحوال اللہ رب العزت ہیں، وہ پھر حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے پھر اللہ رب العزت دنیا کی پریشانیوں سے بھی اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں اور اس کا دل کا سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ شریعت کے جتنے اعمال ہیں نا، ان تمام اعمال کی روح رواں وہ اللہ کی یاد ہے. اب دیکھیے، اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے. شریعت نے نماز کے اندر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد ذکر کا حکم فرمایا. چنانچہ الذکر قبل الصلاۃ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اللہ کے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. اس آیت سے پتہ چلا کہ نماز سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے. پھر الذکر فی الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر. تو نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے. اور جب نماز پڑھ لیں تو الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. تو نماز سے پہلے بھی اللہ کا ذکر، نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر، اور نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر. اب نماز میں نماز جمعہ کی اور اہمیت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ سے پہلے بھی ذکر کا حکم فرمایا، نماز جمعہ کے بعد بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. پھر جب نماز جمعہ ادا کر لی تو الذکر بعد الجمعہ فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یعنی جمعہ سے پہلے بھی ذکر کا حکم اور جمعہ کے بعد بھی ذکر کا حکم. نماز کے بعد حج کا عمل لے لیجئے. اب حج کا عمل کتنا محتم بشان عمل ہے کہ جو بندہ حج مبرور کر کے آتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا. یعنی جب پیدا ہوا تھا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا، یہ حج کرنے سے اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. الذکر فی الحج، ذرا غور کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. یہ ایام معدودہ ایام حج ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم ذکر کرو ان گنتی کے دنوں میں. ایک جگہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. حدیث پاک میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے من طاف بالبیت سبعا لم یتکلم فیہ الا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ محیت عنہ عشر سیئات وکتبت لہ عشر حسنات ورفع لہ عشر درجات. کہ جو بندہ اس طرح طواف کرے، 7 چکر لگائے کہ اس میں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتا رہے، اس کے سوا کوئی کلام نہ کرے، اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں اور 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف کے اندر بھی اللہ کا ذکر مقصود ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. تو حج کے دوران بھی اللہ کا ذکر ہے. پھر جب انسان حج کر لے الذکر بعد الافادۃ من عرفات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. تو دیکھو اس کے بعد بھی وقوف عرفات کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے. اور الذکر بعد قضاء المناسک، جو مناسک حج ہیں ان کو کرنے کے بعد بھی پھر ذکر کا حکم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تو مناسک کرنے کے بعد بھی ذکر ہے. پھر الذکر عند النحر، جب قربانی کرنی ہوتی ہے حج کے دوران تو اس وقت بھی ذکر کا حکم دیا.
فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے بھی، نماز کے درمیان بھی، نماز کے بعد بھی، جمعہ سے پہلے بھی، جمعہ کے بعد بھی، اور حج میں، حج سے پہلے بھی اور حج کے دوران بھی اور حج کے بعد بھی، مناسک کے بعد بھی. تو معلوم ہوا کہ جتنے اعمال ہیں اصل میں ان کی روح رواں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. آپ دیکھ لیجئے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کا حکم. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذکر فی الصوم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا اللہ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. اب روزے کے بعد انسان دین کی دعوت کا کام کرتا ہے. یہ بھی ابتدا سے لے کے انتہا تک ذکر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی میرا معاون بنا دیجئے. تو اس وقت انہوں نے کیا تھا، یہ کہا کہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَذْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. تو معلوم ہوا کہ انہوں نے نبوت کے لیے جب فریاد کی تو اس وقت یہی بات کہی کہ اے اللہ تاکہ ہم آپ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر سکیں. اب جب اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا ہارون علیہ السلام کو، اور دونوں کو فرعون کے پاس بھیجنا تھا، اس وقت رب کریم نے دونوں کو ہدایات دی. اب یہ ہدایات دینے والے رب کریم ہیں، اور جن کو ہدایات دی جا رہی وہ بھی انبیاء ہیں. ان کی عظمتوں کا بھی اندازہ لگائیے، اور تو ہدایات کتنی اہم ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. آپ اور آپ کا بھائی آپ جائیے میری نشانیاں لے کر، اور میری یاد سے دونوں غافل نہ ہونا. یعنی یہ ذکر یا اللہ کی یاد اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے فرماتے ہیں کہ آپ نے دعوت کے کام میں میری یاد سے غافل نہیں ہونا. اب یہ تو ابتدا تھی کہ ابھی جا رہے ہیں، پھر دعوت کی ایک انتہا ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگلا ماننے والا جب بات سننے پہ آمادہ نہ ہو، اسلم تسلم پہ راضی نہ ہو، تو پھر اختتام یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی پھر تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی. تو اگر ایسی صورتحال آ جائے اس وقت بھی ذکر کا حکم دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا آمنا سامنا کافروں کی جماعت کے ساتھ ہو تو تم جم جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے. اب اگر یہ واذکروا اللہ کثیرا کے الفاظ نکال دیے جاتے تو بھی فکرہ ٹھیک بن جاتا، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ سب اعمال میری یاد کے ساتھ ہونے چاہیے. تو معلوم ہوا کہ نماز کے آگے پیچھے بھی ذکر، نماز کے اندر بھی ذکر. اور جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں وہ نماز پھٹے کپڑے کی طرح پڑھنے والے کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، انسان غافل ہے. تو معلوم ہوا کہ شریعت کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، کون سا بندہ سب سے بہتر ہے؟ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، مبارک ہے وہ بندہ جس کی عمر طویل ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں. یعنی اچھی عمر کے ساتھ طویل عمر پائے تو یہ خوش نصیب انسان ہے
کہ جس کو لمبی عمر بھی ملی اور اس کے اعمال بھی اچھے تھے۔ پھر اس اعرابی نے ایک دوسرا سوال پوچھا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اس حال میں دنیا سے تو جدا ہو کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو۔ یعنی یہ عمل سب سے افضل عمل ہے کہ اس حال میں انسان کو موت آئے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اعمال میں سے افضل عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان رجلا فی حجرہ دراہم، ایک بندہ ہے جس کی گود کے اندر یعنی جھولی کے اندر بہت سارے دراہم ہیں، اور وہ یقسمھا، وہ ان دراہم کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے، وآخر، اور دوسرا بندہ ہے یذکر اللہ، جو بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے پاس مال پیسہ نہیں، بس وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ کان الذاکر للہ افضل، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ اس صدقہ کرنے والے شخص سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف مال اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، مگر ذکر کرنے والے کو فرمایا کہ وہ زیادہ افضل ہے۔ ام انس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قالت یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ قال اہجری المعاصی، تو گناہوں کو چھوڑ دے، ہجرت اختیار کر، فإنها افضل الہجرہ، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، وحافظی علی الفرائض، اور فرضوں کے اوپر حفاظت کر، محافظت کر، یعنی فرض نمازوں کو ادا کر، فإنها افضل الجہاد، یہ افضل جہاد ہے، وأکثری من ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کر، فإنک لا یأتین اللہ بشیء احب الیہ من کثرت ذکرہ، تو کوئی چیز اللہ کے پاس ایسی لے کے نہیں جا سکتی جو اللہ کو بہت محبوب ہو سوائے اس کے کہ تو نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا ہو۔ تو انسان کا یہ عمل ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب، اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ یہی ام انس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَن تَلْقَاهُ بِهَا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سئل ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کس بندے کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوگا؟ صحابہ کرام کتنے خوبصورت سوال پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کس بندے کا سب سے زیادہ درجہ بلند ہوگا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے ان کا درجہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بلند ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کثرت ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل انجالہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ بنی آدم کا کوئی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے کے لیے ذکر سے بہتر نہیں ہے، یعنی ذکر سب سے بہتر ہے عذاب سے نجات دینے کے لیے بنسبت باقی اعمال کے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ اللہ نے سوال پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی عذاب سے اتنا نہیں بچاتا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا عذاب سے نہیں بچاتا، الا ان تضرب بسیفک حتی ینقطع 3 مرات۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم
تلوار سے دوسرے بندے کی گردن بھی کاٹو تو بھی وہ عمل اتنا نجات دینے والا نہیں جتنا اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک جگہ ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا جمدان۔ نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبق المفردون، کہ مفرد لوگ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھا ومل مفردون یا رسول اللہ، اے اللہ کے وسلم یہ آگے بڑھنے والے لوگ کون ہیں؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں یہ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو کتنی احادیث میں اس بات کی تفصیل بتائی گئی کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں یہ عذاب سے بچنے والے بھی ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں درجہ بھی اونچا پانے والے ہوں گے اور آگے بھی دوسروں سے بڑھنے والے ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا اعظم الناس درجۃ الذاکرون اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے بلند مرتبہ پانے والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہوں گے۔ تو آج ہم اس ذکر کو ایک صرف نفلی کام سمجھ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ذکر انسان کو مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے، وہ بیماریاں کہ جو انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی ان مہلکات سے بچاتا ہے۔ دیکھیے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اب اگر ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بیماری کا علاج کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے، اور اس کا علاج پھر ذکر سے ہی ہو سکتا ہے کہ انسان ذکر کی کثرت کرے تاکہ اس کے اندر سے عجب اور تکبر یہ ختم ہو جائے اور غضب، غصہ اور بخل یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو ذکر سے انسان کے اندر سے مہلک بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پھر عجیب بات ہے کہ ذکر میں اور علم میں اللہ رب العزت نے ایک مناسبت رکھی ہے۔ شاید اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جو 6 نمبر بنائے ان میں علم و ذکر کو ایک ہی نمبر کے تحت انہوں نے ذکر فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ ذکر میں اور علم میں بہت مناسبت ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ایک دفعہ وہ بازار آئے اور لوگوں کو کہنے لگے کہ لوگوں مسجد میں نبی علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ تو لوگوں نے دکانیں بند کی اور وہ مسجد میں آئے، دیکھا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ آپ نے تو کہا تھا میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہاں کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا یا ابو ہریرہ ما رأینا میراثا یقسم فی المسجد قال فماذا رأیتم قالوا رأینا قوما یذکرون اللہ عز وجل ویقرؤون القرآن، کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے۔ قال تو ابو ہریرہ نے فرمایا فذالک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی رسول اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو یعنی ذکر جو ہے اس کو بھی نبی علیہ السلام کی میراث کہا گیا، اور علم تو نبی علیہ السلام کی میراث ہے۔ اس لیے علماء کو ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں مناسبت ہوئی نا کہ ذکر کو بھی میراث کہا گیا اور علم کو بھی میراث کہا گیا۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اترتے ہیں اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ تو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا،
وہ تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، یہ ایسے بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو جیسے یہ وعدہ ہے نا کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھا ہوا بندہ، ان کے پاس کوئی آئے گا تو وہ محروم نہیں رہے گا۔ ہو بہو حدیث پاک میں یہی علم کے بارے میں ہے کہ اگر علم کی کوئی مجلس ہوگی اور کوئی بندہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے، فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو اپنے کام کے لیے گزر رہا تھا، وہ علم سیکھنے والا نہیں تھا، اس نے تو لوگوں کو بیٹھے دیکھا، کچھ سیکھتے سکھاتے تو وہ ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں بھی جو علم پڑھ رہے تھے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تو جو خوشخبری ذکر کی مجلس کے لیے تھی وہی خوشخبری علم کی مجلس کے لیے بھی ہے۔ تو اس سے بھی علم میں اور ذکر میں ایک مناسبت سامنے آتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت صحابہ کی دو جماعتیں تھیں، ایک ذکر کر رہی تھی اور ایک سیکھ سکھا رہی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ذکر کی مجلس بھی اچھے اعمال والی مجلس ہے اور علم کی مجلس بھی اچھے اعمال والی مجلس ہے، لیکن انما بعثت معلما، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے مبعوث فرمایا ہے، لہذا میں علم والی مجلس کے اندر بیٹھوں گا۔ تو دونوں مجالس کی تصدیق فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر دیکھیے علم جو ہے وہ انسان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کا ذکر بھی انسان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ الذکر مخرج من الظلمات الی النور وکذالک العلم، اور علم بھی اسی طرح اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تو دیکھو ذکر بھی اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لا رہا ہے، اور علم بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں۔ تو علم بھی روشنی کی طرف لاتا ہے اور ذکر بھی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم اور ذکر میں اللہ نے بہت زیادہ مناسبت رکھی ہے۔ پھر جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے، اسی طرح علم والے بھی لعنت سے بچ جاتے ہیں۔ الذاکر مسون من اللعنت وکذالک العالم، ابو ریلہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم۔ تو دیکھیے عالم، متعلم اور ذکر کرنے والا یہ لعنت سے بچ گئے۔ باقی فرمایا دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کے اوپر لعنت ملعون ہے۔ اس سے بھی یہ مناسبت اور زیادہ ہو گئی۔ اور ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ الغفلۃ عن الذکر علامت قلت العلم، کہ ذکر سے اگر غفلت کی جائے تو یہ بندے کے علم میں قلت کی علامت ہوتی ہے، اس سے بھی مناسبت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ دوسری جگہ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ پھر ایک ساتویں مناسبت کہ مجالس العلم ریاض الجنہ وکذالک مجالس الذکر۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے حلق الذکر، جو ذکر کے حلقے تھے، ان کو کہا اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتعوا، اگر تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون سے جنت کے باغ؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے۔ تو حدیث پاک میں ذکر کے حلقوں کو بھی جنت کے باغ کہا گیا،
اور ایک دوسری روایت میں جو مجالس علم ہیں ان کو بھی جنت کا باغ کہا گیا. تو اس سے بھی مناسبت جو ہے وہ سامنے آتی ہے. پھر اہل الذکر حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمہ وکذالک اہل العلم، کہ جب ذکر کرنے کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ علم کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا تکرار کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے. اور ویسے بھی القراءۃ و ذکر اللہ ذکر اسم اللہ متلازمان، اللہ کے نام کا ذکر اور قراءت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. دیکھیے قرآن مجید کی جب وحی اتری تو سب سے پہلی آیت کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو رب کے نام کا ذکر اور قراءت یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. اسی لیے ایک فرق ذرا سن لیجئے، ایک بندہ عالم ہے اور ذاکر نہیں تو اس سے پوچھنے کا حکم نہیں ہے. ایک بندہ ذاکر ہے اس سے پوچھنے کا حکم ہے. فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے. یعنی وہ عالم جو اللہ کی یاد کرنے والا ہو، ایسا علم والا، وہ حقیقی عالم وہی انسان ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عجبت لطالب علم لا ورد له فی اللیل، مجھے تعجب ہوتا ہے اس طالب علم پر کہ جو رات کو کوئی ورد نہ کرتا ہو، یعنی تہجد میں اٹھ کے اوراد و وظائف نہ کرتا ہو. مجھے اس طالب علم کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے علم اور ذکر کے اندر بہت زیادہ مناسبت رکھی ہے. اس لیے ہر ذاکر کو چاہیے کہ اگر زندگی کا وقت فارغ کر سکے تو علم حاصل کرے، اور ہر عالم کو چاہیے کہ اگر وہ زندگی کے وقت میں کچھ وقت نکال سکے تو ذکر ضرور سیکھے. اس لیے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوں تو کیا کریں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے. تو طلباء کو بھی چاہیے کہ جب اپنے پڑھنے پڑھانے سے ان کو ٹائم نکلے تو وہ ضرور اللہ کی یاد میں بیٹھا کریں اور اللہ کا ذکر کیا کریں. پھر اہمیت الذکر علی سبعۃ اوجہ، ذکر کی اہمیت 7 وجہ سے ہے. الامر بہ مطلقا و مقیدا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم فرمایا مطلقاً بھی اور مقیداً بھی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفًا. اب وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، ای فی قلبک. مفسرین نے کہا اس سے مراد ہے اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم ہے گویا اس آیت میں. پھر دوسری وجہ النہی عن ضدہ من الغفلۃ والنسیان، یعنی ذکر کا جو ضد ہے وہ غفلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے غافل ہونے سے منع فرمایا. فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تو غافلوں میں سے مت ہونا. تو ایک طرف تو ذکر کی اہمیت بیان فرمائی اور دوسری طرف غافل ہونے سے منع فرما دیا. پھر تیسرا تعلیق الفلاح باستدامتہ و کثرتہ، ذکر کو مدامت سے کرنا اور کثرت سے کرنا اس کے ساتھ فلاح وابستہ ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو فلاح کا تعلق اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ ہے. جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا اللہ تعالی ہمیں فلاح عطا فرمائیں گے. اور جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یہ پوری آیت اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ان کے لیے رکھا ہوا ہے.
تو معلوم ہوا کہ ذکر کے اوپر اجر بھی اللہ تعالیٰ بہت عطا فرماتے ہیں. اور جو انسان ذکر سے غافل ہو اس کے لیے خسارے کی بات فرمائی گئی. چنانچہ رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ خسران میں پڑنے والا ہوتا ہے. اور اللہ کا ذکر یہ بہت بڑا عمل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان ذکر اللہ اکبر من کل شیء فہو افضل الطاعات. یہ افضل الطاعات ہے جو اللہ کا ذکر ہے. تو ان 7 وجوہات سے ذکر کی اہمیت سامنے آتی ہے. ذکر میں ہمارے سلسلے میں 3 طرح کا ذکر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے نام کا ذکر کرنا. قرآن مجید میں ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تو اگر کوئی پوچھے کہ رب کا نام کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنا. تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. یہ بھی محبت کا باب ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، اس کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں او جی صرف اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی اللہ اللہ کہنے سے ہی تو دل کو سکون ملتا ہے، دل کو تسلی ملتی ہے. مجھے ایک دن ایک ملک میں ایک صاحب مل گئے، کہنے لگے کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں. مجلس لوگ سن رہے تھے، کہنے لگے بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام نہیں. میں نے کہا اچھا خدا کے بندے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی گواہی دے دینا کہ یہ شخص اللہ اللہ ہی کرتا رہتا تھا، دنیا میں اس کو کوئی اور دوسرا کام نہیں تھا. عجیب بات ہے کہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. ہر وقت اللہ اللہ کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا کر کے دکھائیں نا، پتہ چلے. یہ تو جس کے دل میں محبت ہوگی وہ ہر وقت اللہ کا نام یاد کرے گا کہ جی اللہ کا نام رٹنے سے کیا ہو جاتا ہے. بھائی ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. اللہ کے نام کا جو عاشق ہوتا ہے اس کو تو اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ بیٹے کا نام کتنے پیار سے لیتی ہے اور بار بار لیتی ہے. تو کیا اللہ سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا؟ دیکھیں پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے ٹونٹی سے اور نیچے چپس کا فرش ہوتا ہے، وہ پتھر کی طرح ہوتا ہے سخت، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے جہاں ایک پانی کا قطرہ گر رہا ہوتا ہے. تو اگر پانی کا قطرہ تواتر سے گرتا رہتا ہے تو وہ پتھر میں راستہ بنا لیتا ہے. بالکل اسی طرح اگر اللہ اللہ کا یہ نام تواتر کے ساتھ دل کے اوپر لیا جائے تو یہ دل میں بھی اپنا راستہ بنا لیا کرتا ہے. انسان کے دل میں راستہ بن جاتا ہے اور اللہ کا نام دل میں بس جایا کرتا ہے. اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ دل پہ اس کا رنگ چڑھ جائے، اس کا اثر آ جائے. تو ہمارے سلوک میں ابتدا میں اللہ اللہ کا ذکر کرواتے ہیں. پہلے 7 اسباق اس میں ذات کے ہیں، اس میں اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مختلف لطائف کے اوپر. پھر اس کے بعد تحلیل کے اسباق ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر. یہ تحلیل بھی افضل الذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تو یہ نفی اسباق کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. ان اسباق میں ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ 3000 دفعہ یا 5000 دفعہ یا 7000 دفعہ انسان روزانہ لا الہ کی ضرب لگائے. اور اس کی اوپر کی حد کوئی نہیں ہے، کم کی حد تو ہے، اوپر کی حد نہیں ہے، جتنا مرضی لگائے. الحمدللہ اس وقت بھی
ایسے لوگ ہیں جو اپنے معاملات بتاتے ہیں کہ ہم ایک دن میں 40,000 مرتبہ روزانہ تحلیل کا سبق کرتے ہیں. ہم ہی میں سے ہیں اسی ماحول میں، ان کے لیے بھی یہی مصروفیتیں ہیں، ان کے لیے بھی یہی تقاضے ہیں، مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے جس وجہ سے وہ اللہ کی یاد کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. اور ہم محبت کی وہ حرارت محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے 3,000 دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ تحلیل کا ذکر ایسا ہے جیسے ایک آدمی کسی فرش کے اوپر جھاڑو دے دے تو گرد مٹی ساری صاف ہو جاتی ہے. یہ تحلیل بھی اسی طرح انسان کے دل سے ما سوا کے جتنے اثرات ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتے ہیں. حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں تفصیل لکھی ہے اور اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے. فرماتے ہیں عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، جب انسان کے دل میں عشق کی آتش کا شعلہ اٹھتا ہے، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا. تو معشوق کے سوا جو کوئی بھی ہوتا ہے سب کچھ جل جاتا ہے. عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا. تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، یعنی لا کی تلوار سے جو غیر حق تھا، اللہ کے علاوہ جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا. تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا. پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا. اے عشق تجھے مرحبا ہو کہ تو نے ماں سوا کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا دل میں سے. تو لا الہ کی ضرب جب لگائی جاتی ہے تو دل صاف ہوتا ہے اور ماں سوا کی محبتیں دل سے نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے پہلے اللہ اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، اس کے بعد تحلیل کے اسباق آتے ہیں تاکہ ماں سوا کی کامل نفی نصیب ہو جائے انسان کو. ویسے بھی حدیث پاک میں یہ لا الہ الا اللہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ اعلیھا شہادت اللہ الہ الا اللہ وادناھا اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. یعنی ایمان کے 73 شعبے ہیں اور ان میں سب سے جو اعلیٰ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا ذکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا افضل الدعاء لا الہ الا اللہ، یعنی افضل دعا لا الہ الا اللہ ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ نے ان کو تقوی کے کلمے کے اوپر پکا رکھا اور وہ اس بات کے حقدار تھے اور اہل تھے. تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے کیا مراد ہے. فرماتے ہیں ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کلمۃ التقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا. حضرت علی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا اور لوگوں نے بھی سنا یقولون لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تکبیر پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام حج کے موقع پر. بین مکہ و منا، منا اور مکہ کے درمیان نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور یہ تکبیر پڑھ رہے تھے. فقال ہیا، قلت، تو میں نے پوچھا وما ہیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ قال قولہ تعالی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یعنی لا الہ الا اللہ، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. ابو ذر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو،
وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا، اگر تم کوئی برائی کر بیٹھو اس کے بعد نیکی کرو تاکہ نیکی اس برائی کو دھو دے۔ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، امن الحسنات لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صاحب نے فرمایا من افضل الحسنات، یہ تو سب سے بہترین نیکی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھنے کو سب سے بہترین نیکی فرما رہے ہیں۔ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے لہو دعوت الحق، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو قول سدید سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تزکا سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید کی آیت ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کیا مراد؟ فرمایا الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا تھا کہ هَلْ لَكَ أَن تَزَكَّىٰ إِلَىٰ أَن تَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ان سے مراد ان کی یہ تھی کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر پکے ہو گئے۔ تو اس سے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ شہادت لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کی شہادت پر پکے ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، یہاں صوابا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ اس سے مراد ہے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا الیس منکم رجل رشید، تو فرمایا تھا الیس منکم رجل یقول لا الہ الا اللہ، تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہے، اس سے مراد تھا رجل الرشید۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جہنمی جہنم میں کہیں گے رب ارجعون، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تو اعمل صالحہ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اقول لا الہ الا اللہ، تاکہ میں لا الہ الا اللہ کہہ سکوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے للذین احسنوا الحسنی، کہ جو لوگ نیکی کریں گے ان کو حسنہ ملے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، الحسنہ سے مراد الجنہ، ان کو جنت ملے گی، وزیادہ، اور زیادہ سے مراد النظر الی وجہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی کا دیدار کرنا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک بندے نے وہب میں منبہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا بلا ایسا ہی ہے یا ابن اخی، ولیکن لیس من مفتاح الا ولہ اسنان فمن جاء باسنانہ فتح لہ ومن لم یفتح لہ، یعنی چابی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، تو نیک اعمال دندانے کی مانند ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا چابی تو مل گئی، لیکن اگر وہ اعمال بھی ٹھیک کر لے گا تو دندانے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر اس نے اعمال ٹھیک نہ کیے تو اس کے ہاتھ میں کنجی تو ہوگی، مگر وہ کنجی جنت کا دروازہ کھول نہیں سکے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے دو گاڑیاں ہیں، ایک کی چابی دوسرے کو لگاؤ تو دروازہ نہیں کھلتا، حالانکہ وہ چابی اندر چلی بھی جاتی ہے، اس کے دندانے ٹھیک نہیں ہوتے۔
حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ تاشت ما فی صحیفتہ من السیئات حتی یعود الی مثلہا، کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اس کے نام اعمال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا اچھے اشعار کہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ خودی سے مراد کہ انسان ایک اللہ کے سامنے جھکے، جگہ جگہ سر نہ جھکاتا پھرے، اس کو وہ خودی کہتے ہیں کہ انسان مومن غیور ہونا چاہیے، ایک در پر جھکنے والا ہونا چاہیے، جگہ جگہ سر جھکانے والا نہ ہو۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ فساں کہتے ہیں جو چیز کو تیز کرنے والے گرائنڈر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خودی جو ہے یہ تلوار ہے، اور اس تلوار کو جو تیز کرنے والی چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ پڑھو گے تمہاری یہ جو خودی ہے نا، اللہ کے سامنے جھکنا ہے کسی اور کے سامنے نہیں، یہ اتنی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ بہت ہی خوبصورت شعر کا ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یعنی یہ جو نغمہ ہے نا لا الہ الا اللہ والا، یہ اس کو بہار کی ضرورت نہیں ہے کہ بہار میں پڑھیں گے خزاں میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمیں تو ہر حال میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اور آخری بات کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو ہم اگر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اس سے ہمارے دل منور ہوں گے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی، اور دلوں سے گناہوں کی ظلمت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت کا جو نام ہے نا، یہ نام بھی کتنا پیارا نام ہے۔ کہنے والے نے کہا اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، یعنی اللہ اللہ جو ہے یہ کتنا میٹھا لفظ ہے۔ اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، کہ جب میں اللہ اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا پورا جسم ایسے میٹھا ہو جاتا ہے جیسے کسی چیز کے اندر چینی کو ملا کے اسے میٹھا کر دیا گیا ہو۔ اللہ کے نام میں واقعی ایسی مٹھاس ہے۔ اللہ کے نام کے اوپر کی کتنی عجیب صفات اور معارف ہیں، اس پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی، جو معارف ہیں اس کے اوپر۔ چنانچہ چند ایک آپ بھی سن لیجئے۔ ایک تو یہ کہ ندا کے تمام حروف میں سے صرف یا کا حرف اللہ کے نام پر داخل ہو سکتا ہے، باقی حروف کے ساتھ اللہ کو منادہ بنانا جائز نہیں۔ اس کی وجوہات ہیں، مثلا یا ایسا حرف ہے جو قریب کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دور کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ہے کہ وہ انسان کے قریب بھی ہے اور اپنے عظمت و جلال کی وجہ سے بندے سے دور بھی ہے، تو اس میں بھی قرب بھی ہے، بعد بھی ہے۔ اور چونکہ اس جو ہے حرف ندا کے اندر بھی قرب اور بعد تھا،
تو ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا کا لفظ ہی لگایا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ آج تک ماہرین لغات اس بات پر حیران ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو یہ نام ہے یہ عربی ہے یا عجمی، سریانی ہے یا عبرانی، علم ہے یا غیر علم، مشتق ہے یا غیر مشتق۔ اسی طرح یا کی حقیقت بھی لوگوں کی نگاہ سے مستور ہے، تو چونکہ نام بھی مستور تھا اور یہ حرف ندا بھی مستور ہے، تو مستور کو مستور کے ساتھ مناسبت، اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ صرف یا کا لفظ آ سکتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں جتنے بھی منادہ آئے ہیں سب لفظ یا کے ساتھ آئے ہیں، گویا یا تمام حروف ندا میں افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے افضل ہے، تو افضل کو افضل کے ساتھ جوڑ دیا گیا، الافضل للافضل۔ پھر یا ایسا حرف ندا ہے کہ جو بہت جس میں تخفیف ہے، چھوٹا ہے، آسانی سے کہا جا سکتا ہے، اور اس کے آخر میں الف ہے جو کہ مد الصوت کے لیے ہے اور مدادہ کے لیے مناسب ہے، چونکہ لفظ اللہ کے ساتھ کثرت سے اللہ کو پکارا جاتا ہے اور کثرت استعمال تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، اور لفظ اللہ کے ساتھ یا کو خاص کر دیا گیا، اس میں بھی تخفیف اور اس میں بھی اس کے لیے بھی تخفیف۔ تمام حروف ندا میں یا ایسا حرف ندا ہے جس کا حذف کرنا جائز ہے۔ معذوف ہونے کی صورت میں ظاہراً یہ حرف مستور ہوتا ہے اور عملاً و تصرفاً ظاہر ہوتا ہے، یعنی ظاہر بھی ہے مستور بھی ہے، گویا اس حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اس مناسبت سے بھی اللہ کے نام کے ساتھ اس لفظ کا حرف کا آنا وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس نام کے جتنے ٹکڑے کرتے چلے جائیں، جو ٹکڑا باقی بچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے۔ مثلا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اب اس کو پڑھیں تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ فرض کو پہلی الف ہٹا دے تو باقی کیا بچتا ہے؟ للہ، تو للہ کس کی یاد دلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا ایک اور لام ہٹا دے تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ لہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ اچھا اگر دوسرا لام بھی ہٹا دیا جائے تو پھر باقی کیا بچ جاتا ہے؟ ہو بچ جاتا ہے، لا الہ الا ہو، وہ بھی اللہ ہی کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت نام ہے۔ لوگوں کے نام ہوتے ہیں ایک حرف نکال دو باقی نام کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، بے معنی سا نام ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں، آپ نے اپنے لیے کتنا خوبصورت نام پسند کیا، کوئی بندہ الگ الگ بھی کرتا جائے تو جو بچے گا وہ بھی اللہ کے نام کی طرف ہی انسان کو جو ہے وہ متوجہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جتنے باقی نام ہیں وہ سارے کے سارے ایک صفت پر دلالت کرتے ہیں، مثلا الکریم کرم کی صفت کے اوپر، الجواد جود کی صفت کے اوپر، تو ہر اسم جو ہے وہ ایک ایک صفت کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن اللہ کا نام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ ایسا افضل نام ہے۔ پھر یہ بھی سن لیجئے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر کوئی لفظ ہے اور وہ مفتوح ہے یا مضموم ہے تو اللہ کا جو لام ہوتا ہے نا اس کو پر پڑھتے ہیں، اس کو تفخیم کہتے ہیں قراء کی زبان میں۔ یہ تفخیم لفظ اللہ کی جو ہے نا وہ خصوصیت ہے، کسی اور لام میں یہ تفخیم نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کے نام کو پر پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے نام کے اندر بھی ایسا حسن ہے، اس کے پڑھنے کے اندر بھی انسان کو جو ہے وہ پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ کیسا پیارا نام ہے، اذان کے شروع میں اللہ اور اذان کے آخر پہ اللہ۔ ہم اذان دیتے ہیں تو کہاں سے؟ اللہ اکبر، تو پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اور جب اذان ختم کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، تو کہاں پہ ختم کیا؟
اچھا نماز شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، تو اللہ کے نام سے نماز کی ابتدا، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے نام پہ انتہا۔ تو اذان کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام سے، نماز کی ابتدا اور انتہا اللہ کے نام سے۔ یہ کیسا پیارا نام ہے، اگر یہ کسی بندے کے دل میں بس جائے تو سوچئے کہ اس بندے کو کتنی نعمت اللہ کے ہاں سے نصیب ہو گئی۔ اس لیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام پہنچایا جاتا ہے۔ جب اذان دیتے ہیں بچے کے کان میں تو اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلا نام کیا پہنچا؟ اللہ کا نام پہنچا۔ پھر اللہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے اسماء اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ، کتاب اللہ، تو اس کی طرف تو مضاف ہو رہے ہیں باقی، لیکن اس کی اضافت کہیں نہیں کر سکتے، چونکہ اضافت نقص کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے اس نام کی طرف وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ احتیاج سے پاک ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کا نام بھی احتیاج سے پاک ہے۔ پھر یہ اللہ کا نام پوری کائنات کی جان ہے۔ ان اللہ عز وجل یقول لاسرافیل اذا سمعت قائلا یقول اللہ اللہ فاخر النفخۃ 40 سنۃ اکراما لقائلها، کہ جب تو کسی بندے سے سنے کہ وہ اللہ کا لفظ کہہ رہا ہے، اس نام کے اکرام کی وجہ سے سور پھونکنے میں 40 سال تاخیر کر دینا۔ کتنا یہ عظیم نام ہے کہ اس کی وجہ سے پوری کائنات تباہ ہونے سے بچا دی جاتی ہے 40 سال کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ زندہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا۔ ایک اور طلباء کے لیے نکتہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حروف ابجد لکھتے ہیں نا، الف کھڑی کھڑی لکھتے ہیں اور با لیٹی لیٹی لکھتے ہیں، تو با فطرتاً یعنی اصلاً وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے، الف کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور با لیٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ با جب اللہ کے نام کے ساتھ مل جاتی ہے، اللہ کے اسم کے ساتھ مل جاتی ہے، جیسے بسم اللہ، تو اس میں جو شروع میں با لکھتے ہیں اس کو بھی کھڑا بناتے ہیں۔ کیوں کھڑا بناتے ہیں؟ اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے۔ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، اگر با لیٹی ہوئی تھی، اللہ کے نام کے ساتھ جڑی، اللہ کے نام نے اس با کو کھڑا کر دیا۔ اے انسان، تو بھی دنیا میں پریشانیوں سے لیٹا ہوا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نتھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی کھڑا فرما دیں گے، تجھے بھی عزتیں عطا فرما دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے کاتب کو کہا کرتے تھے کہ جب بسم اللہ لکھنا ہو تو با کو ذرا اونچا کر کے لکھا کرو، جتنا اونچا کر کے لکھو گے اتنا بسم اللہ میں حسن زیادہ ہوگا۔ اب اس نام کا ذکر ہم نے کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں، مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابعہ بی درد عالم آبرو، ذکر کن ذکر تا ترا جانست، ذکر کن ذکر تا ترا جانست، پاکیے دل سے ذکر رحمان است۔ جتنا رحمان کا ذکر کریں گے
اتنا ہی دل کی پاکی زیادہ بڑھے گی، دل منور ہوگا۔ تو آج کی مجلس میں ہم اپنے دلوں میں یہ ارادہ کریں کہ ہم نے اس ذکر کی کثرت کرنی ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اپنے دل کو اس نام سے منور کرنا ہے۔ یہ نام اتنا برکتوں والا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لے گا، اس ایک عمل کی وجہ سے کبھی نہ کبھی اس کو جہنم سے ضرور نکال لیا جائے گا۔ تو جس نام میں اتنی برکت ہو کہ ایک دفعہ اللہ کا نام اللہ کثرت سے کوئی لے، ایک دفعہ نام لے تو جہنم سے نکلنے کا سبب بنے گا۔ اگر بار بار اس نام کو لیں گے اور رٹیں گے تو اللہ کو کتنا اچھا لگے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اکابر خوب ذکر کرتے تھے، بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض حضرات ستو خشک پھانکتے تھے تو دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا اس میں پانی ملا کے کیوں نہیں کھا لیتے؟ وہ کہنے لگے میں نے حساب لگایا ہے، اگر خشک کھائیں تو وقت کم لگتا ہے، پانی ملا کے کھائیں وقت زیادہ لگتا ہے، اور پانی ملانے میں اتنا وقت زیادہ لگتا ہے کہ جس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں، لہذا پچھلے 20 سال سے میں خشک ستو کھا کے گزارا کر رہا ہوں، جو وقت بچتا ہے اس میں بھی میں اللہ کا نام لے لیتا ہوں۔ اور ہمارے اکابر تو فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے نکلتے آتے اور جاتے اللہ کا نام انسان لے، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام، ایک سانس بھی اللہ کے نام سے غافل ہو کر نہ گزرے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ وقوف قلبی کا مطلب کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا رہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور واقعی انسان اس نام کو جتنا کثرت سے لیتا ہے، یہ نام انسان کے دل کے اندر اس طرح بس جاتا ہے کہ پھر انسان بھول ہی نہیں سکتا۔ بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے، بھولنے کی بھی کوشش کرے انسان تو اس نام کو بھول نہیں سکتا، ایسا دل میں بس جاتا ہے۔ چنانچہ شاعر نے کہا روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ ایسا یہ نام دل میں بس جاتا ہے کہ بندہ بھولنے کی نیت کرے تو بھول بھی نہیں سکتا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو فنائے قلب کی کیفیت حاصل ہو گئی، اس بندے کو 1000 سال کی عمر دی جائے اور اسے کہا جائے اس 1000 سال میں تم اللہ کے نام کو بھلا کر دکھاؤ، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال کوشش کرنے کے باوجود وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکے گا۔ اب ایسا مقام کہ بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے، اس لیے ہمارے مشائخ نے لکھا ہے الفانی لا یرد، فانی واپس نہیں لوٹتا۔ واقعی جس کو ذکر میں فنا حاصل ہو جاتی ہے پھر غفلت کا نام و نشان وہاں نہیں آتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی پھل پک جائے تو کیا پکنے کے بعد دوبارہ کچا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ کچا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بچہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد دوبارہ نابالغ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب ذکر میں فنا کا مقام مل جاتا ہے تو بندہ پھر دوبارہ غفلت کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتا۔ تو ہم ذکر کو اتنا کریں کہ اس کو نقطہ فنا تک پہنچا دیں، فنائے قلبی کا مقام حاصل ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان کے فریب سے محفوظ فرما لے۔ یہ ذکر انسان کے پاس اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فوجی کسی دشمن پر قابو پا لیتا ہے نا تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس سے اسلحہ چھینتا ہے۔ جب بھی فوجی کسی کو پکڑتا ہے کیا کہتے ہیں؟ ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کرو۔ کیوں ہاتھ کھڑے کرواتے ہیں بھائی؟
اس لیے کہ ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہوگی تو نیچے رکھے گا یا نیچے یا اوپر ظاہر ہو جائے گی. تو سب سے پہلے دشمن سے اسلحہ لیتے ہیں. اسی طرح شیطان بھی جب انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ انسان کو اللہ کے نام سے غافل کر دیتا ہے، وہ اس کا اسلحہ اس سے چھین لیتا ہے. تو ہم اپنے رب سے غافل نہ ہو، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو. ہمارے مشائخ اتنا اللہ کو یاد کرتے تھے کہ وہ گھنٹوں مراقبے میں بیٹھتے تھے. حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی تھی ایک بزرگ سے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے بھی انہی سے تفسیر پڑھی تھی. ان بزرگوں کو اللہ رب العزت نے نقشبندیہ سلسلہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر کی توفیق عطا فرمائی تھی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، وہ اتنا ذکر کرتے تھے کہ عشاء کے بعد مراقبہ کرواتے تھے جس کی اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی. ہم بڑے حیران ہوئے کہ عشاء کے بعد مراقبہ کرواتے تھے اور اس کی اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی. تو حضرت نے فرمایا ہاں، حضرت نے سب مریدین میں اعلان کیا ہوا تھا کہ بھائی جب مراقبہ میں شروع کروں گا آپ مراقبے میں شریک ہو جائیں، پھر جو تھک جائے وہ اٹھ کے چلا جائے. ایک جاتا تھا، دوسرا جاتا، تیسرا جاتا، لوگ اٹھ کے جاتے تھے. تہجد کا وقت ہو جاتا، حضرت جب سر اٹھاتے تھے تو سب لوگ جا چکے ہوتے تھے، حضرت اٹھ کے تہجد کی نیت مان لیتے تھے. ان کے مراقبے میں اختتامی دعا ہی نہیں ہوا کرتی تھی، اتنا لمبا مراقبہ کیا کرتے تھے. گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا کرتے تھے. سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ مصر میں ایک بزرگ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ کئی دن کا مراقبہ کرتے تھے، یعنی 40 دن مراقبے میں بیٹھتے تھے. کیا مراد؟ فقط نماز کے وقت اٹھتے تھے اور نماز پڑھ کے پھر مراقبے میں، پھر اٹھتے تھے نماز پڑھ کے پھر مراقبے میں. 40 دن ایسے گزارتے تھے. تو ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کثرت ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ لوگ ان کے چہرے کا نور دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو وہ اپنے چہرے کو لپیٹا کرتے تھے، ڈاٹا باندھا کرتے تھے. عام آدمی ان کے چہرے کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا. ایسا نور اللہ نے ان کے چہرے پہ عطا فرمایا تھا. تو ہمارے بزرگوں نے تو 40 دن کے مراقبے کیے اور ہم 40 منٹ کا مراقبہ بھی نہیں کر پاتے. 2 منٹ 4 منٹ کے مراقبے سے انسان کا دل نہیں سنورتا. جو دل بگڑنے میں جو ہے 20 سال لگے اس کو بگاڑنے میں، اب اس کو سنوارنے میں 20 منٹ تو لگیں گے ہی نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 2 منٹ کا مراقبہ کریں اور دل سنور جائے؟ تو اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا. ہم اس کو اپنی ایک ضرورت سمجھیں. موت سے پہلے یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم اپنے دل کو سنوار لیں تو یہ قلب سلیم بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، بیٹے کام آئیں گے. ہاں جو سنورا ہوا دل لایا وہ دلوں سے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل مانگتے ہیں، اے بندے مجھے اپنا دل دے دے. ہم اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں، اتنا ذکر کریں کہ اللہ دل میں آ جائے، اتنا ذکر کریں کہ اللہ دل میں سما جائے، بلکہ اتنا ذکر کریں کہ اللہ دل میں چھا جائے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے یہی کہا، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ
ہمیں اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔